شامیر کو بھی انہوں نے باندھ دیا تھا، مگر بعض دھاگے بہت کمزور ہوتے ہیں، ایک جھٹکے سے ٹوٹنے والے۔ جنرل جہاں زیب جانتے نہیں تھے کہ جس دھاگے سے انہوں نے شامیر کو باندھ رکھا ہے وہ کتنا کچا اور عنقریب ٹوٹنے والا بھی ہے۔ پھر تم کب مل رہی ہو؟ وہ فون پر اس سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری طرف اس نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ شامیر تپ اٹھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈو، وہ غصے سے بولا۔ تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، اس نے کہا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ فوراً ہی جذباتی حربے سے غائل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر تم کل مجھ سے مل رہی ہو، اوکے، میں کل 5 بجے تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، وہ تحکم سے بولا۔ ڈر کس بات کا ڈر؟ شامیر جھنجھلایا۔ تم دوسروں کی طرف مت دیکھو، اپنے دل کی سنو۔ دوسری طرف وہ ہنسی ہو کر فون رکھ چکی تھی۔ شامیر ایک دفعہ پھر اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ فون کیوں بند کیا؟ اس نے بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کر کے پوچھا تھا۔ ایک بات بتاؤ شفق، تم جب تک مجھ سے ملنے کا وعدہ نہیں کر لیتی میں اسی طرح تمہیں فون کرتا رہوں گا، چاہے پوری رات بیت جائے یا زندگی، وہ جنونی لب و لہجے میں بولا تھا۔ دوسری طرف وہ رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز شامیر کی سماعتوں سے ٹکرا کر اس کی انا کی تسکین کر رہی تھی۔ وہ کچھ پرسکون سا ہو گیا۔ شفق، میں تمہیں بے حد چاہتا ہوں، میں تم سے۔ شامیر اسے خواب دکھا رہا تھا، وہ خواب جو بند آنکھوں کے پیچھے بہت کھلے اور خوشنما لگتے ہیں، آنکھ کھلنے پر ان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور پھر وہ سلگاتے ہیں، تڑپاتے ہیں اور رلاتے ہیں۔ پھر تم مجھ سے مل رہی ہو نا؟ اس کی آواز بہت دھیمی اور بوجھل تھی۔ یہ ہوئی نا بات، وہ خوشی سے چلایا، اور پھر مزید 2 4 باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے وعدے کے عین مطابق آ گئی تھی۔ شامیر فتح مندی کے احساس سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شخصیت نظر انداز کیے جانے والی نہیں، کوئی لڑکی اس کے سحر سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اس کے سرکل کی لڑکیاں چکور کی مانند اس کے گرد چکراتی تھیں، اس کی قربت کی خواہش مند رہتیں۔ یہ اور بات تھی کہ شامیر صرف خوبصورت چہروں کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ جن دنوں وہ کیڈٹ کالج میں زیر تعلیم تھا، انہی دنوں میں اس کے پاپا کے خلاف ہونے والی انکوائری نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ وہ ویکینڈ پر گھر آیا تو خلاف معمول سب کو خاموش خاموش پایا۔ گھر میں کافی ساری خواتین نظر آ رہی تھیں، سب ہی نے دوپٹے اوڑھ رکھے تھے اور سپارے پڑ رہی تھیں، حتیٰ کہ ممی بھی۔ وہ قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگا تھا، اسی پل ممی کی نگاہ اس پر پڑی۔ میرو، کب آئے ہو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے دبی آواز میں بولی۔ ابھی آیا ہوں۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے کیا؟ وہ اپنے تجسس کو چھپا نہیں پایا تھا۔ ممی چونکی اور پھر گور کر اسے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بک؟ شیما نے کچھ سوچ کر اسے ڈانٹنے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے برابر والے کمرے میں لے گئیں۔ تمہارے پاپا کو ہیڈ آفس والوں نے بلایا ہے۔ ممی کے لب و لہجے سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ طلبی کی سلسلے کی کڑی ہے۔ فطری طور پر وہ بھی پریشان ہو اٹھا۔ یہ سب جنرل سکلین نے کروایا ہے، ممی دانت پیستے ہوئے غضبناک ہوئیں۔ شامیر نے ہونٹ سکیڑے۔ ان دنوں شامیر کے خاندان میں بھی چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں کہ بریگیڈیئر جہاں زیب کی وردی بس اترنے ہی والی ہے۔ مگر حیرت انگیز طور پر نہ صرف جہاں زیب کے خلاف ہونے والی انکوائری روک دی گئی، بلکہ 3 سال بعد ان کی پروموشن بھی ہو گئی، اور یہ صرف اور صرف ان کے لاڈلے بیٹے کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ ایک بڑے طوفان کی زد میں آنے سے بچ گئے تھے۔ ہر پروفیشن میں بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں زیب برملا اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، شامیر کو بھی بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ اپنے باپ کو اس انکوائری سے بری کروانے کے لیے اس نے جنرل سکلین کی اکلوتی بیٹی کے سامنے دانہ پھینکا تھا، اور وہ اس دانے کو چکتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ شامیر کا دل فلرٹ کرنے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ بے حد معمولی شکل و صورت کی نتاشا پر دوسری نظر ڈالنا بھی شامیر جیسے لڑکے کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ وہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آئی تھی، بے حد قابل اور بولڈ، اس کے باوجود وہ احساس کمتری کا شکار تھی۔ نتاشا کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، اس کی تعریفیں کرنا بہت تکلیف دہ کام تھا، جو وہ نہایت ہی دل جمی سے کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے بہت سے کانٹے نتاشا کے دل سے نکال دیے اور ایک بڑا سا کانٹا چبو دیا۔ نتاشا کو اپنا اسیر کر کے وہ اس کی تڑپ کا مزہ لے رہا تھا، جیسا کہ نتاشا کا باپ اس کے باپ کو اذیت دے کر لطف اٹھا رہا تھا۔ اس نے نتاشا کے سامنے ایک چھوٹی سی شرط رکھی تھی۔ نتاشا شامیر کی بات کیسے ٹال سکتی تھی، اور جنرل سکلین کی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ بہت سی بری عادتوں کے ساتھ شامیر نے اپنے باپ سے ایک اور بری عادت بھی وراثت میں لے لی تھی، اور وہ تھی مطلب نکال کر مقابل کو پیروں تلے روند کر گزر جانا۔ نتاشا کے دل کے ساتھ جنرل سکلین کے جذبات کو بھی اس نے کچل دیا تھا۔ ان دونوں خاندانوں میں ایک سرد جنگ چھڑ چکی تھی، جس کا خاتمہ جہاں زیب کی جرنیلی کے بعد ہوا۔ پروموشن کے بعد انہوں نے جنرل سکلین کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ باپ کی پروموشن کے بعد اس کی زندگی میں مزید آسانیاں ہو گئی تھیں۔ وہ باپ کے تعلقات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، انہوں نے کبھی بھی اس پر سختی نہیں کی تھی، اس لیے وہ مزید آزاد اور خود سر ہوتا چلا گیا۔ تو پھر تم آ ہی گئی ہو، اپنے گہنے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ دہیمے سے مسکرایا تھا۔ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی آ گئی ہوں، اس نے خفگی سے کہا۔ ارے تم تو خفا ہو گئی ہو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ شفق اسے مسلسل مسکراتا دیکھ کر چڑ سی گئی۔ یوں کیوں ہنس رہے ہو؟ میرے چہرے پر لطیفہ لکھا ہے کیا؟ چہروں پر لطیفے بھی لکھے جاتے ہیں، مجھے آج پتہ چلا۔ اب کہ اس نے کہکا لگایا تھا، شفق روحان سی ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میرا مذاق اڑاؤ؟ شفق کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
ایک تو تم مڈل کلاس کی لڑکیاں روتی بہت ہو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ شفق کے گال تپ اٹھے، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ اس لیے کہ تم اپر کلاس کے لڑکے ہمیں رلاتے بہت ہو، پاگل ہوتی ہیں ہم جو تم جیسوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ وہ آگ بگولا ہو کر چلائی تھی اور پھر غصے سے پلٹنے لگی۔ شاہ میر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے اسے اپنی صاف گوئی پر کبھی بھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے نرمی سے بولا، تم غصے میں اور بھی خوبصورت لگتی ہو شفق۔ میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم میں کتنا غصہ ہے۔ اگر میں براہ راست اظہار محبت کروں تو تم مجھے مارو گی تو نہیں؟ اب تمہارے تاثرات دیکھ کر مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا ہے۔ تم میں بہت غصہ ہے اور مجھے اپنی عزت عزیز ہے۔ اور وہ اسے بے تحاشا روتے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ دیکھو شفق، تم مجھے معاف کر دو، مجھے گالیاں دے لو، غصہ کر لو، مگر یوں خفا مت ہو۔ زندگی میں پہلی مرتبہ شاہ میر کسی کی یوں منتیں کر رہا تھا۔ شفق نے آنسو پونچھ کر دور سے آتے رکشے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ تم اس رکشے والے کو مجھ پر فوقیت دے رہی ہو۔ شاہ میر کا دماغ بھی تب اٹھا۔ یوں تماشا مت بناؤ، وہ دبے دبے لہجے میں کر رہا تھا۔ آئیں جی، رکشہ والے نے سر باہر نکال کر کہا تھا۔ شاہ میر نے ایک غسیلی نگاہ ڈال کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ روکا کیوں تھا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا۔ 9 2 11 ہو گیا۔ شاہ میر نے بغیر کچھ کہے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ اس وقت سڑک سنسان تھی، اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ شاہ میر نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے گاڑی میں دھکیلا اور خود دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نہیں جا رہی میں تمہارے ساتھ، شفق چلائی تھی، مزید ایک لفظ بھی مت بولنا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہ بھی گرجا تھا۔ پھر سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ شفق کی سسکیاں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں، تاہم وہ بولا کچھ نہیں۔ شفق کے گھر سے کچھ دور اس نے گاڑی روک دی۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اتر گئی تھی۔ شاہ میر بھی سلگتا ہوا چلا گیا تھا۔ رات تک وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب کبھی بھی اس بددماغ لڑکی سے رابطہ نہیں کرنا، مگر وہ صرف 3 دن ہی خود کو روک سکا تھا۔ چوتھے دن وہ ایک دفعہ پھر اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر نمبر ڈائل کیا، مگر جواب ندارد۔ فون سن بھی لو شفق۔ تیسری بیل پر کسی کرخت سے لہجے والی خاتون نے فون اٹھایا تھا۔ شاہ میر نے غصے سے فون پٹک دیا۔ وہ ٹاول اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا تھا جب فون کی گھنٹی گنگنا اٹھی۔ وہ ضرورت سے فون کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف اشر تھا۔ شاہ میر نے طویل سانس خارج کی۔ کہاں ہو تم؟ تمہارے دل کے پاس، تمہارے سپنوں میں، خیالوں میں، خوابوں میں۔ اور وہ روانی سے بول رہا تھا جب اشر نے گھبرا کر اسے روک دیا۔ او میرے بھائی، بس کر، میں ملیحہ نہیں ہوں۔ تمہاری رومانٹک ڈائیلاگز کی تاب نہیں لا سکوں گا میں۔ میرے حال پر رحم کر۔ اشر کے گڑگڑانے پر شاہ میر نے کہکا لگایا تھا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں تم کلب نہیں آتے۔ ملیحہ نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، بڑی اداس ہو رہی ہے، دیدار کروا دو اسے اپنا۔ بہاڑ میں جائے ملیحہ، میں کیا کروں اس پاگل کا، شاہ میر نے کڑوے لہجے میں کہا تھا۔ یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ اشر قدرے حیران ہوا تھا۔ ٹھیک ہی سن رہے ہیں، زیادہ ایکٹنگ نہ کرو، اور ہاں، اس ملیحہ سے جان چھڑوا دو میری۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ بس چھٹی ملیحہ بیگم کی، اشر نے کہکا لگایا۔ اب وہ شاہ میر کو کسی نئے پیس کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ بے خیالی میں سنتا گیا۔ اگلے چند ہفتے اس کے بہت مصروف گزرے تھے، مگر باوجود مصروفیت کے وہ شفق کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک دن اتفاقاً اس نے فون اٹھا لیا۔ کیسی ہوتی ہے؟ شاہ میر کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی، اتنی بے قراری تھی کہ شفق ٹھٹک سی گئی۔ فون مت رکھنا، پہلے میری بات سن لو، وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اتنے دنوں میں نے جان لیا ہے کہ میں سچ مچ تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہاری بے رخی ناراضی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہاری فیلنگز کیا ہیں۔ اگر تم مجھے چاہتی ہوتی تو یوں تمام رابطے تعلق نہ توڑ لیتی۔ خیر ایک بات تو ہے، تم مجھے چاہو یا نہ چاہو، میں تم سے زندگی کی آخری سانس تک محبت کرتا رہوں گا۔ تم مجھے معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو تو کل اسی جگہ پر مجھ سے ملنا جہاں پہلی مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اوکے؟ شاہ میر فون رکھ چکا تھا جبکہ شفق ریسیور ہاتھ میں پکڑے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کی ماں اسے گمسم کھڑا دیکھ کر بلند آواز میں بولی تھی، شافی، تمہارے بابا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے ہنڈیا چڑھا لو۔ اچھا اماں، شفق نے گڑبڑا کر ریسیور کریڈل پر پڑھا اور تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ وہ سبزی کاٹ رہی تھی جب خرم کی آواز آئی، شفی کہاں ہو تم؟ کیا بات ہے؟ ادھر ہوں میں۔ اس نے کھڑکی میں سے جھانکا۔ دیکھو میرا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوا ہے، خرم نے ایک پرچہ شفق کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ خرم اس کے پاس انگلش اور میتھ پڑھنے آتا تھا۔ کل اسی کا ٹیسٹ تھا جس کی وہ ساری رات بیٹھ کر تیاری کرتا رہا تھا۔ شفق بھی اس کے ساتھ جاگتی رہی تھی۔ بابا آتے ہیں تو انہیں بھی دکھانا۔ سر نے آج میری بہت تعریف کی ہے، کہہ رہے تھے کہ خرم تم تو کمال کرنے لگے ہو۔ میں نے کہا کمال میرا نہیں، میرے ٹیوٹر کا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ شفق بھی بے دلی سے مسکرا دی۔ تم باہر بیٹھ کر پڑھو، میں ابھی آتی ہوں۔ خرم کو بیچ کر وہ ایک دفعہ پھر گہری سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔
وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا، اسی لیے اٹھا بھی دیر سے ہی تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اشر کے گھر چلا گیا۔ مل گئی تمہیں فرصت مجھ سے ملنے کی، اشر نے طنزیہ کہا۔ آج جلد ہی اٹھ گئے ہو، شامیر اس کے طنز کو نظر انداز کرتا لاپرواہی سے بولا۔ اشر چھٹی کا دن سو کر گزارتا تھا، خلاف معمول اسے جاگتا پا کر شامیر حیران ہوا۔ ناشتہ کرو گے؟ نہیں۔ چائے تو پیو گے نا؟ نہیں، رہنے دو، ابھی پی کر آ رہا ہوں۔ کیا بات ہے ہیرو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اشر جاتے جاتے پلٹ آیا تھا، صوفے پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے اشر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ چھپاؤ مت مجھ سے، جو بات ہے شیئر کرو۔ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اشر جو کہ غمگین سی صورت بنائے بیٹھا تھا ایک دم ہی ہنس پڑا۔ بہت اچھا لطیفہ سنایا ہے تم نے مجھے اشر۔ اشر کے مذاق اڑانے پر وہ تپ اٹھا۔ میں سنجیدہ ہوں۔ ہاں تو کیا اس میں شریف ہے محترمہ کا، اور تم سے کہاں ٹاکرا ہوا ہے اس کا؟ شفق نام ہے اس کا، شامیر کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ اشر کو بے ساختہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ دانت کیوں نکل رہے ہیں تمہارے؟ شامیر نے اسے گورا۔ اچھا بتاؤ کہ ان شفق خاتون سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی ہے تمہاری؟ وہ بمشکل ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ بس ایک ایکسیڈنٹ ہی سمجھ لو۔ شامیر کو بے اختیار اپنی اور شفق کی ملاقات یاد آ گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اشر اسے تیزی سے باہر نکلتے دیکھ کر چڑھا۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، جم میں ملاقات ہوگی۔ شامیر نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اشر کندھے اچکاتا پلٹ گیا تھا۔ شامیر کو گویا یقین تھا کہ شفق ضرور آئے گی۔ وہ جس آگ میں سلگ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ شفق تک اس کے شعلے نہ لپکتے؟ وہ اس کے یقین پر مہر لگانے آ گئی تھی۔ شامیر بے انتہا خوش تھا۔ اسی خوشی میں اس نے ملیحہ کو لانچ کی آفر کر ڈالی تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے شامیر کی بے اعتنائی برداشت کر رہی تھی کھل اٹھی۔ شکر ہے کہ تمہیں میرا خیال تو آیا۔ تمہارا خیال کب نہیں آتا؟ بس یار پچھلے دنوں کچھ مصروف تھا، اسی لیے تمہیں ٹائم نہیں دے پایا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ شامیر تم فراز سے ملے ہو؟ اسی دن کے بعد ملیحہ کو اچانک خیال آیا تھا۔ شامیر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ تنفر سے بولا۔ امریکہ بھاگ گیا ہے خبیث۔ کہہ رہا تھا اس ملک کے حالات دیکھ کر میرا دل جلتا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو میں ایک دن کڑکڑ کر ختم ہو جاؤں گا۔ یہ سسٹم تو بدل نہیں سکتا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بیچارہ کتابی کیڑا کتابی باتیں کرتا تھا۔ ملیحہ نے لاپرواہی سے کہا۔ میرا خیال ہے باتیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی۔ کھانا کھانے چلتے ہیں۔ شامیر کے کہنے پر ملیحہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ ملیحہ کے کہنے پر وہ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں آئے تھے۔ یہاں آ کر شامیر بری طرح پچھتایا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں شفق سے سامنا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ وہ بھی 5-6 لڑکیاں کالج یونیفارم میں تھیں۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ شفق نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ناگواری نے شامیر کو کچھ پریشان کر دیا۔ اسی پل شفق نے اپنی دوستوں سے کچھ کہا تھا اور پھر تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گویا ہر منظر بے رنگ ہو گیا تھا۔ وہ چلی گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد شامیر نے بے دلی سے کھانا کھایا تھا۔ اس رات شفق نے پہلی مرتبہ خود اسے فون کیا تھا۔ وہ جیسے کسی گہرے صدمے کے ذریعے سے بول رہی تھی۔ شامیر خاموشی سے سنتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ خود ہی بول بول کر خاموش ہو گئی۔ کچھ اور کہنا ہے تو وہ بھی کہہ لو، میں ہوں متن گوش ہوں، شامیر نرمی سے بولا تھا۔ کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا تھا۔ شامیر کو انجانی سی خوشی ہوئی۔ تمہارا یہ لہجہ، یہ انداز مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ میرے ساتھ مذاق مت کرو، میری زندگی کے ساتھ مذاق نہ کرو، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار؟ وہ تنفر سے ہنسی۔ یہ لفظ تمہارے منہ پر سجتا نہیں ہے۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر تم یقین نہیں کرتی تو نہ کرو۔ ملیحہ میرے دوست کی فیانسی ہے۔ اگر تم کچھ دیر اور رکتی تو اشر کو بھی دیکھ لیتی، وہ اسی سحر انگیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شفق خاموشی سے اس کی دل نشین آواز کو سنتی رہی، اور جب وہ فون رکھ رہی تھی تو شامیر اس سے ملنے کا وعدہ لے چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے وعدے کے عین مطابق آ گئی تھی۔ اس کی ناراضی اور غصے کے باوجود شامیر نے اسے لنچ کروایا تھا۔ وہ بے حد گھبرائی اور سہمی تھی۔ شامیر کو اس کی گھبراہٹ مزہ دے رہی تھی۔ وہ اسے کافی دیر بے سروپا باتیں کرتا رہا۔ اس کی دلچسپیاں، مشاغل، مصروفیت، پسند ناپسند۔ شفق سوچ رہی تھی کہ شامیر یقیناً اس سے کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہے۔ لاشعوری طور پر وہ اپنا دھیان اس بات سے ہٹانے کے لیے مسلسل بول رہا تھا۔ تم وہ بات کرو جو کہنا چاہتے ہو۔ بہت دیر اپنے گلابی دودھیا ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد اس نے بالکل اچانک کہا تھا۔ شامیر ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر جب وہ بولا تو بے حد سنجیدہ تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بس اتنی سی بات؟ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ شامیر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب ایک عورت کی زندگی میں کوئی مرد داخل ہوتا ہے تو پتہ ہے کہ اس عورت کی کیا خواہش ہوتی ہے۔ یہ کہ وہی مرد آخری بھی ہو۔ لباس کی طرح مرد بدلنے والی عورتیں نہیں تو طائفہ ہوتی ہیں۔ شفق بہت مضبوط لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ وہ جب اس سے ملتا تھا شفق اسے حیران ہی کرتی تھی۔ وہ اسے تقریباً 8-9 سال چھوٹی تھی، مگر اس کی سوچ شامیر کی سوچ سے زیادہ پختہ تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ سنبھل کر بولا تھا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ میرے والدین راضی نہ ہوں تب بھی
شامیر نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ نہیں۔ چند پل سوچنے کے بعد وہ اسی مضبوط لہجے میں بولی تھی، جس شادی میں تمہارے والدین ہی شامل نہ ہوں بھلا وہ کب کامیاب رہے گی؟ شفق گویا خود کو آزما رہی تھی۔ میرے بغیر رہ سکو گی؟ شاہ امیر نے پہلا پتہ پھینکا تھا۔ محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے مگر عزت کے بغیر نہیں۔ وہ کھڑکی کے پار بدرنگ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی بدرنگ منظر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں ٹھہرنے والا تھا۔ اگر میں اپنے ممی پاپا کو منانے میں کامیاب نہ ہوا تو؟ اس نے دوسرا پتہ پھینک کر سوالیہ نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بہت آزردہ لگ رہی تھی۔ اس آزردگی میں بے بسی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ مجھے پتہ ہے وہ نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ شفق کا دل بھی ایک لمحے کو رکا۔ وہ نہ آئے تو تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ ممی پاپا کے لیے میری خواہش، میری پسند کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے لیے یہ معمولی بات ہی ہوگی۔ تمہارے لیے بھی شاید یہ معمولی واقعہ ہو مگر میرے لیے تمہیں بلانا بہت مشکل ہے۔ تم مجھے نہ ملے تو میں مر نہیں جاؤں گا، نہ ہی کسی قسم کا جوگ لینے کا کوئی ارادہ ہے میرا۔ بس ایک پھانس سے ہمیشہ رہے گی۔ تمہارے کھونے کا دکھ دل کے ایک کونے میں یاد بن کر زندہ رہے گا۔ وہ پتے پر پتے پھینک رہا تھا یہاں تک کہ شفق کے آنسو بہہ نکلے۔ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ تم ان سے بات تو کرو، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بابا سے تم ایک دفعہ مل لو۔ آخری کارڈ سے شاہ امیر یہ بازی جیت چکا تھا۔ شفق نے خود کو آزمایا تھا مگر وہ اس آزمائش میں پوری نہیں اتری تھی۔ اس نے ایک ہی پل میں سارے ہتھیار پھینک دیے تھے اور ہتھیار پھینکنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ویکینڈ پر وہ گھر گیا تھا اور اس نے ممی پاپا سے بات بھی کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ممی پاپا نے ماننا نہیں ہے مگر وہ پھر بھی کافی دیر تک ان سے بحث کرتا رہا تھا۔ جنرل جہاں زیب جانتے تھے کہ شاہ امیر بے حد جذباتی ہے۔ اس دور میں عموماً لڑکے جذباتی ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کے مسئلے پر اتنا غور نہیں کیا تھا، جبکہ شیما کافی پریشان تھی۔ انہیں شاہ امیر کے مزاج کا پتہ تھا کہ وہ کس قدر ضدی، جذباتی اور جنونی ہے۔ جس کام سے اسے روکا جائے وہ ضد میں آ کر وہی کرتا تھا۔ رات کو وہ ایک دفعہ پھر ماں سے الجھ پڑا تھا۔ اب شیما کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ کیا ہے اس معمولی لڑکی میں جس کی خاطر تم ماں باپ سے جھگڑ رہے ہو؟ وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، اس نے ناگواری سے کہا۔ بتاؤ پھر کیا ہے اس کے پاس؟ کس فیملی سے تعلق ہے اس کا؟ کیا کرتا ہے اس کا باپ؟ کتنی زمینیں ہیں، کتنی فیکٹریز ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے؟ اس کے پاس یہ سب نہیں ہے مگر اسے معمولی مت کہیں۔ یو آر آلریڈی انگیجڈ شاہ امیر، تمام رشتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ ہزاروں لوگوں کے سامنے تم نے ماہا کو انگیجمنٹ رنگ پہنائی ہے اور ماہا کوئی عام لڑکی نہیں ہے، تمہارے پاپا کے بیسٹ فرینڈ کی بیٹی ہے، اور تم جانتے ہو کہ جسٹس شرجیل کے ہم پر بہت احسان ہے۔ اس نے ترچھی سے شیما کی بات کاٹی۔ شیما کا چہرہ یکلا سرد ہو گیا تھا۔ بہت ہو گیا، اب اس پاگل پن کو ختم کرو۔ تم بچے نہیں ہو اور نہ ہی اتنے کم فہم ہو کہ ہر بات تمہیں سمجھانی پڑے۔ 10 منٹ میں فریش ہو کر نیچے آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ آپ نے میرا پاگل پن دیکھا ہی کب ہے ممی ڈیئر؟ شیما کے جانے کے بعد اس نے تلخی سے سوچا۔ صبح ہوتے ہی اس نے جسٹس شرجیل کو فون کیا۔ وہ بات لے رہے تھے۔ ملازمہ نے اسے ہولڈ کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف شرجیل کی آواز سنائی دی۔ شہزادہ عالم کو کیسے ہماری یاد آ گئی؟ انکل میں نے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے۔ وہ بغیر سلام دعا کے سرعت سے بولا تھا۔ شرجیل نے کہہ لگایا، کہو میری جان، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انکل آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ شرجیل چونک سے گئے تھے۔ میری بات کا جواب دے، وہ سختی سے بولا تھا۔ اگر کوئی پیمانہ ہوتا تو پیمائش کر لیتے، شاید تمہارا باپ بھی تمہیں اتنا نہ چاہتا ہوگا جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ بتائیں انکل، جو ہمیں بہت عزیز ہوں ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے نا؟ وہ ضدی لہجے میں گویا ہوا ہاں۔ شرجیل مختصر بولے، تو پھر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پاپا کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اب میں آپ کی محبت کو پرکھنا چاہتا ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ایک پہیلی بوجھتے ہیں، بازار میں ایک چیز ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے خرید لیں، والیٹ میں پیسے بھی نہیں ہیں، کچھ اختیارات بھی ہیں، دل مجبور اور بے بس ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے یا اسے یا پھر خرید لیں گے؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا جس نے شرجیل کی چھٹی حص کو الرٹ کر دیا تھا۔ یہ تو چیز کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے، اگر اس میں کوئی عیب نہ ہو اور دیکھنے والی نگاہ اسے پہلی نظر میں اوکے کر دے تو پھر اسے خرید لینا چاہیے۔ وہ شادرانہ دماغ اور زرخیز سوچ رکھتے تھے، انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے۔ جائز ناجائز ہر کام بڑی صفائی سے انجام دیا تھا۔ وہ لوگوں کے رویوں اور چہروں کو دیکھ کر اندر کا حال پڑھ لیتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ آرمی کی سوچ میں گھس جاتے ہیں، دماغ میں جھانک لیتے ہیں، مگر شاہ امیر کے متعلق ان کے اکثر اندازے غلط ہی ہوتے تھے۔ اوکے انکل، آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے مگر شاہ امیر نے کھٹاک سے فون رکھ دیا تھا۔ اب وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ شاور لے کر اس نے لباس بدلا، جوگر کسے، پرفیوم اسپرے کیا۔ اسی پل گوگی ملازمہ ممی کو پیغام لے کر آ گئی تھی۔ جب وہ ممی کے بیڈ روم میں آیا تو وہ اس کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ سامنے رکھا میگزین ایک طرف رکھتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرائیں۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، اسی لیے تو شرجیل اور اس کی بیٹی تم پر فدا ہے۔ شیما نے محبت سے اس کے شاندار سراپے کو دیکھ کر کہا۔ ممی، بات یہ ہے کہ مجھے ان دونوں سے ہی چڑ ہونے لگی ہے، کم از کم ماہا کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کرے۔ وہ صاحب کوئی سے بولا۔ شیما کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جتنا مرضی چڑھ لو، شادی تو آخر اسی سے ہی ہونی ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ مجھے ماہا سے شادی کسی بھی صورت میں نہیں کرنی، جس کے اتنے بوائے فرینڈس ہوں وہ میری بیوی کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ کٹھیلے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ شیما کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ماہا کوئی
گری پڑی لڑکی نہیں ہے، جس سے شرجیل کی بیٹی گری پڑی ہو بھی نہیں سکتی۔ شیما نے بمشکل اپنے لہجے کی تندی پر قابو پایا۔ شاہ میر نے غصے سے وہاں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ریٹائرڈ بوڑھا اب پاپا کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ شیما نے ایک دفعہ پھر لہجے میں شیرینی برنی تھی۔ جو بھی ہو میرا فیصلہ اٹل ہے، پاپا کو بھی بتا دیجیے۔ وہ شانے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے شفقت جیسی لڑکی کا ساتھ چاہیے، جس کا ظاہر اور باتیں صاف پاک ہیں، جس کی نگاہ میں حیا ہے اور جس کی زندگی میں پہلے کوئی مرد نہیں رہا۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ جہاں زیب نے بے حد حیرانی سے اس کی بچ کو دیکھا۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں ادار ہو گئی تھیں۔ اس نے ماں سے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ جب جہاں زیب کو خبر ہوئی تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ شاہ میر لاہور جا چکا تھا۔ ان کا مارے غصہ اشتعال اور توہین کے احساس سے برا حال تھا۔ وہ بیوی اور ملازمہ پار چیختے رہے، پھر شرجیل کو فون کر کے ماں کو واپس بلوانے کے لیے کہا۔ وہ ان دونوں کا نکاح کر دینا چاہتے تھے۔ جب تک جہاں زیب لاہور پہنچتے، ان کے لاڈلے چہیتے بیٹے نے ایک معمولی سے کوارٹر ماسٹر کی بیٹی سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ ایک ایسی شخص تھی جس نے ان کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ ان کا نکاح شفق کے چھوٹے سے 2 کمر والے گھر میں ہوا تھا۔ اس کے بابا بشیر احمد نے ہزاروں خدشات کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کو رخصت کیا۔ وہ بیٹی کو ودا کر کے بے حد پریشان تھا۔ اس کی بیوی البتہ بہت مطمئن اور سرشار تھی۔ داماد کی شاندار پرسنالٹی اور اونچے عہدے نے اسے فخر و انبساط کے جذبات سے مغلوب کر دیا تھا۔ آج سے پورے 7 دن پہلے جب شفق نے جھجکتے ہوئے اپنی ماں سے چپکے سے اپنی پسند کا اظہار کیا تو وہ کئی لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے شافی؟ خالدہ نے بے یقینی سے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ وہ پلکیں جھپکائے لرزتی آواز میں بولی تھی۔ خالدہ بیٹی کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھنے لگی۔ کون ہے وہ اور کیا کرتا ہے؟ اب کہ خالدہ کی آواز نرم تھی، شفق نے دھیرے دھیرے اسے شاہ میر کے متعلق بتایا۔ خالدہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ آنکھوں میں چھائی ناگواری دور ہوتی چلی گئی۔ اس کے ماں باپ مان گئے ہیں، وہ آئیں گے یہاں رشتے کی بات کرنے۔ خالدہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، وہ لوگ نہیں مان رہے۔ اس کے باوجود شاہ میر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم صاف انکار کر دو۔ جب تک وہ اپنے والدین کو منا نہیں لیتا یہ شادی نہیں ہوگی، خالدہ نے غصے سے کہا تھا۔ شفق کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اماں، شادی کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔ خالدہ نے جھاڑو پکڑ کر صحن میں بکھرے پتے اکٹھے کرنا شروع کر دیے تھے۔ شفق کتاب اٹھا کر چھت پر چلی گئی۔ خالدہ جانتی تھی کہ وہ چھت پر پڑھنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے گئی ہے۔ وہ سر جھٹک کر لاپرواہی سے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ اور پھر ایک دن بالکل اچانک شاہ میر ان کے گھر چلا آیا تھا۔ خالدہ تو اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ اتنا حسین مرد اس نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی بیٹی کے نصیب پر اشک آیا۔ یہ اتنا سجیلا جوان میری بیٹی کا طلبگار ہے۔ وہ ساکت و سامند سی اسے دیکھے جا رہی تھی اور پھر اس نے آج خود اپنے شوہر سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ نیک بہت، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، بشیر نے حیرت سے بیوی کے پرجوش چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ امیر زادے چھوٹے بڑے اسٹیشنوں پر دو گھڑی کے لیے رکتے ہیں اور پھر چل دیتے ہیں۔ ارے ایسے مسافروں کا کیا بھروسہ؟ مجھے اپنی شفق کو کسی برزخ میں نہیں پھینکنا۔ بشیر کے 2 ٹوک بات کرنے پر خالدہ دل بلا اٹھی تھی۔ تم اپنی ہی جیسے کسی حوالدار کے ساتھ میری شہزادیوں جیسی بیٹی کو بیاہنے کا خیال دل سے نکال دو۔ میں نے اسے ایسے ہی اونچے گھرانے میں بیاہنے کا خواب دیکھا تھا، جو کہ اب پورا ہو رہا ہے۔ جو اس کے نصیب میں ہوا وہ اسے مل جائے گا۔ اور پھر ابھی تو اس کی تعلیم بھی نامکمل ہے اور میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں۔ ضد مت کرو بشیر، سمجھداری سے کام لو۔ کتنا اچھا لڑکا ہے شاہ میر، اور پھر میجر بھی ہے۔ میری بیٹی بیگم صاحب بن کر رہے گی۔ خالدہ کی آنکھوں میں ننھے منھے دیے سے جال اٹھے تھے، جن کی روشنی نے بشیر کے ارادوں کو بھی ڈواں ڈول کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد آہستگی سے بولا، اپنی بھابھی کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے بچپن میں ہی شفق کو خرم کے لیے مانگ لیا تھا۔ خرم شفق سے پورے 4 سال چھوٹا ہے اور ابھی اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تم بھی بشیر نہ جانے کس زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ خالدہ نے بے حد ناگواری سے بشیر کو گھورا تھا اور پھر کرہت لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ سوچ لو خالدہ، ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ بشیر اسے حقیقت بتا رہا تھا اور وہ اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں احساس کمتری سے کبھی بھی نہ نکلنا، خالدہ زہریلے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شاہ میر کے والدین رضامند نہیں تھے اور یہی بات بشیر کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھی، لیکن بیٹے کے سرشار چہرے کی طرف دیکھ کر دل کچھ پرسکون سا بھی تھا۔ آج رات اسے بڑی سکون نیند آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بس آج کی رات تک ہی اس کی زندگی میں سکون لکھا گیا ہے۔ شاہ میر نے کرائے پر کوٹھی لی تھی جس میں وہ شفق کو لے کر گیا تھا، اور جسٹر شرجیل کے لیے شادمان میں اس درمیانی درجے کی کوٹھی کا پتہ لگانا کون سا مشکل کام تھا۔ وہ دونوں 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں۔ جسٹر شرجیل فون پر اپنے دوست سے مخاطب تھے۔ تم اسے 1 ہفتہ پاکستان آ لینے دو، پھر دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جنرل جہاں زیب دوسری طرف پھنکار رہا تھا۔ شرجیل نے زہر کا گھونٹ بھرتے ہوئے جہاں زیب کو ٹھنڈا رہنے کی تلقین کی۔ شرجیل، اس بغیرت نے میری انا کو للکارا ہے، میں اس کا خون کر دوں گا۔ اس نے ابھی میری نرمی اور پیار دیکھا ہے، اسے ڈھیل دے رکھی تھی میں نے، بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس نے میری نرمی کا۔ 1 دفعہ آ لینے دو اسے، میں کیا حشر کروں گا اس کا؟ جہاں زیب کے شیر کی طرح لڑا رہا تھا۔ ایسے ہی غصے اور اشتعال کی تیز لہریں شرجیل کے وجود سے بھی اٹھ رہی تھیں۔ جذباتی بند بنو جہاں زیب، اپنے بیٹے کے کیریئر کو تباہ کرنے کے بارے میں مت سوچو۔ ہمیں شاہ میر کے راستوں میں روڑے اٹکانے کی ضرورت نہیں۔ شرجیل نرم آواز میں بولے، اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، بہت شرمندہ ہوں میں تم سے، جانے دو اس بات کو، اب آگے کا سوچو۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، شاہ میر نے اپنی مرضی کر لی ہے، اب ہماری باری ہے۔ تم اگر شاہ میر سے الجھو گے، جھگڑو گے تو وہ تم سے اور دور چلا جائے گا۔ اسے خود سے قریب کرو، ہم کیوں اس کی نظروں میں برے بنے؟ اسے کیوں نہ شاہ میر کی نگاہوں سے گرا دیں، جو کہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ وہ اس لڑکی کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوا ہے، اس کے اندر کی بدصورتی برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہلکا سا کہکہ لگا کر شرجیل 1 پل کو رکے۔ یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ اگرچہ غلطی شاہ میر کی ہے، مگر سزا کی حقدار وہ عورت ہے جس نے شاہ میر کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ذرا غور سے سنو۔ شرجیل نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا نیا منصوبہ دوست تک پہنچایا تھا۔ دوسری طرف جہاں زیب بھی کھل اٹھے۔ اب وہ دونوں بڑے خوشگوار موڈ میں بات چیت کر رہے تھے۔ تمہیں پا کر میرے وجود کی تکمیل ہوئی ہے شفق،
میں جو صرف ایک ایڈونچر کے تحت تم تک آیا تھا، دل لگی کرتے کرتے تمہیں دل میں بھی بسا لیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یوں میرے دل و دماغ پر حاوی ہو جاؤ گی، کہ تمہارے بغیر ایک پل کٹنا بھی نہایت مشکل ہوگا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ شفق وانگ انگ سے اشار ہو گیا۔ وہ شاہ میر کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر سر ٹکاتے ہوئے اس کی نگاہوں کے تعاقب سے میں دور تلک پھیلے خوشگوار رنگ پھولوں اور اونچے اونچے درختوں کو دیکھنے لگی تھی۔ زندگی کس قدر خوبصورت ہے، وہ خوابناک لہجے میں بولی تھی۔ زندگی نہیں، تم خوبصورت ہو، شاہ میر نے اس کے گرد بازو پھیلا کر نرمی سے کہا۔ آپ کو اتنی اچھی اچھی باتیں کرنا بھی آتی ہیں؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ صرف لڑنا اور جھگڑنا ہی آتا ہے، شفق نے شرارت سے کہا۔ شاہ میر نے گردن موڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور تنگ کر پوچھا، میں نے کب تمہارے سے لڑائی کی ہے؟ بتاؤ ذرا۔ ایک تو یہ جو ویٹر بیچارہ بدقسمتی سے پاکستانی ہے، اس کی شامت آئی رہتی ہے۔ دوسرے ہوٹل کا مینیجر جس کے ساتھ کئی مرتبہ جھگڑ چکے ہیں آپ، وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کب یہ لوگ یہاں سے طوفان ہوں گے۔ اوہو، تمہیں بتانا یاد ہی نہیں رہا، آج رات 12 بجے کی فلائٹ ہے ہماری۔ شاہ میر نے گلاس ونڈو ایک جھٹکے سے بند کر کے پردے برابر کر دیے تھے۔ شفق کا خواب بھی ایک شراکے کے ساتھ اٹھا تھا۔ وہ بے خیالی میں شاہ میر کو تکنے لگی۔ ہم کچھ اور دن نہیں یہاں ٹھہر سکتے محترمہ، میری صرف ایک ہفتے کی چھٹی تھی، وہ بھی کرنل حشمت کی مہربانی سے ملی تھی۔ آج جانا بہت ضروری ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ساکس پہننے لگا اور پھر جوگرز کے تسمے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تم پیکنگ کر لو، پھر تھوڑی سی شاپنگ کر کے آئیں گے، ورنہ شہروز نے تو مجھے زندہ نہیں چھوڑنا۔ وہ بال بنا کر بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ شفق بے دلی سے اٹھ کر سوٹ کیس نکالنے لگی۔ شفق نے اپنی اور شاہ میر کے منہ سے پیکنگ کر لی تھی۔ شاور لے کر وہ بال سلجھا کر وہ کچھ آزردہ سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب شاہ میر آ بھی گیا تھا تو گمسم بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے شانی؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولا۔ شفق نے پرنم آنکھوں سے اس کے وجیحہ چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ شخص کس قدر عزیز ہو گیا تھا اسے کھونے کا خیال ہی جان نکالنے لگا تھا۔ وہ پاکستان واپس جانے کا سوچ کر ہی اس کی روح تک کانپ جاتی تھی۔ کچھ نہیں، وہ برائی آواز میں بولی۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ شاہ میر نے اس کے گال پر پھسلتا آنسو پوچھا۔ کب رو رہی ہوں؟ اس نے ہتھیلیوں کے پوچھ سے آنکھیں رگڑی۔ پیکنگ کر لی ہے؟ شاہ میر کے استفسار پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ اسی پل ویٹر کافی لے آیا تھا۔ کافی پی کر وہ دونوں شاپنگ کرنے چلے گئے۔ واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد شاہ میر تو 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سو گیا تھا، جب کہ شفق کی ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی۔ جو باتیں شادی سے پہلے سوچنے والی تھیں، وہ اب مختلف شکل میں ذہن کے دریچوں میں دستک دے کر اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ دل میں چند ایک خدشات بھی سر اٹھا رہے تھے۔ جب جہاز نے لندن کی حسین سرزمین کو الوداع کہہ دیا تو ساتھ ہی شفق کا سکون یہیں کہیں انہی فضاؤں میں بکھر کر رہ گیا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل کر جو ہی شاہ میر نے ٹیکسی کی تلاش نگاہیں دوڑائیں تو سامنے سے آتے اپنے ڈرائیور یاور کو دیکھ کر ٹکر رہ گیا۔ یاور نے ان کے قریب آ کر زوردار آواز میں سلام جڑا تھا۔ چھوٹے صاحب آئیں میرے ساتھ، بڑے صاحب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو لے کر سیدھا پنڈی آؤں، یاور نے نہایت ادب سے بولا۔ بڑے صاحب نے؟ شاہ میر نے تعجب سے کہا۔ شفق کے چہرے پر پریشانی کا آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اور چھوٹی بی بی دونوں گھر آئیں، وہ آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ میر بے حد حیران تھا۔ وہ اپنے پاپا کے مزاج کو جانتا تھا، ان سے اتنی نرمی کی توقع سے ہرگز نہیں تھی، پھر بھی وہ شفق کے منع کرنے کے باوجود گاڑی میں سامان رکھوانے لگا۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شاہ میر نے ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ شفق بے حد خوفزدہ تھی، وہ شاہ میر کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ شاہ میر، آپ مجھے اماں کی طرف چھوڑ دیں، شفق آہستگی سے منمنائی۔ شاہ میر نے ساتھ نظروں سے گورا۔ بیٹھو، اس نے شفق کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں اماں سے ملنا چاہتی ہوں، وہ ایک دفعہ پھر منمنائی تھی۔ شاہ میر نے اسے گاڑی میں دھکیل کر دروازہ بند کیا اور خود دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ جو پنڈی کی حدود شروع ہو رہی تھی، شفق کا سانس حلق میں اٹکنے لگا تھا، اور پھر جب گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے سامنے رکی تو وہ دل کو مضبوط کر کے شاہ میر کے ہم قدم ہو گئی۔ پہلا جھٹکا اسے تب لگا جب وہ اپنی ساس سے ملی تھی، اور پھر جہاں جیب سے ملاقات کے بعد اس کے سارے خدشات پانی کے بلبلے کی طرح ایک ایک کر کے بیٹھتے چلے گئے۔ ان کا استقبال اتنا اچھا تھا کہ شاہ میر بھی حیران رہ گیا۔ اس کی امیدوں کے برخلاف اس کے باپ نے شفق کو بحیثیت بہو کے نہ صرف قبول کیا بلکہ شاہ میر کے اس گناہ کو بھی کمال اعلیٰ ظرفی کے ساتھ معاف کر دیا۔ وہ صرف 2 دن ہی رہے تھے۔ تیسرے دن شفق بھی شاہ میر کے ہمراہ لاہور آ گئی تھی۔ رات کو وہ اپنی اماں سے ملنے چلی گئی۔ اس کی اماں کے سر اسے حشاش بشاش حشا دے کر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹی سے قرید کر شاہ میر کے والدین کے رویوں کے متعلق پوچھتی رہی۔ یہ دن شفق کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ وہ کس قدر خوش اور مطمئن تھی۔ شاہ میر آفس کے بعد سارا وقت اسے ہی دیتا تھا۔ اس نے اپنی پہلے والی ساری سرگرمیاں طے کر دی تھیں۔ اب اگر کبھی ملیحہ اور فروہ میں سے کسی کا فون آتا تو وہ بغیر سنے ہی فون ڈسکنیکٹ کر دیتا تھا۔ وہ پہلے سے بہت حد تک بدل گیا تھا۔ اس کے شخصیت کی تبدیلی نے اس کے دوستوں کو بھی چونکا دیا تھا۔ شاہ میر فون پر گفتگو میں مصروف تھا۔ دوسری طرف شاہ میر کی ممی تھیں جو کہ شفق سے بات کرنا چاہ رہی تھیں۔ شاہ میر نے اشارے سے اسے قریب بلایا اور پھر ریسیور اسے تھما دیا۔ وہ کچھ حیران سی ان سے بات کرنے لگی تھی۔ فون بند کر کے وہ شاہ میر کے قریب قالین پر بیٹھ گئی۔ ممی تمہیں اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ شاہ میر نے ٹی وی آف کر کے اس کی طرف رخ کیا۔ ہاں، مگر وہ کچھ کہتے کہتے ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ شاہ میر نے اس کی الجھن محسوس کر لی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم جانا نہیں چاہتی؟ شاہ میر نے تنگ کر پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بتائیں، رہ لیں گے میرے بغیر؟ وہ شاہ میر کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اس لیے قدرے حشاشت سے بولی۔ ہاں، مشکل تو ہے پر کیا کریں، مجبوری ہے، ممی خفا ہوں گی۔ شاہ میر مسکرا دیا تھا۔ اسی وقت گوگی چلی آئی۔ چھوٹے صاحب دودھ لاؤں؟ وہ سر جھکائے پوچھ رہی تھی۔ میں دے دوں گی، نہیں دو، تم جاؤ، شفق نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ ممی نے ان کے لاہور آنے کے تیسرے دن ہی گوگی کو بھیج دیا تھا۔ اگرچہ گوگی کے آنے سے شفق کو بہت آسانی ہو گئی تھی، مگر اس وقت بے وقت دخل اندازی اسے سخت ناپسند تھی۔ گوگی کو بھیج کر وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ اگلی صبح وہ ڈرائیور کے ہمراہ پنڈی چلی گئی تھی۔ وہ صرف 1-2 دن کے لیے ہی آئی تھی، مگر اسے پورا ہفتہ رہنا پڑا تھا۔ پہلے ممی کی طبیعت خود خراب ہو گئی اور پھر اسے بخار نے گھیر لیا۔ رات کو شاہ میر کا